جی دوستو، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کل ہمارے وزیر اعظم سے بات کی ٹیلی فون پہ، اور پھر بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان سے بات کی۔ پہلے تو دیکھیے نا، یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ اگر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر سے یا وزیر خارجہ سے ہی بات کر لیتے۔ وزیر اعظم سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وہاں تو انہوں نے وزیر خارجہ سے بات کی، مودی سے بات نہیں کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مودی صاحب کی شاید انگریزی کمزور ہے، لیکن یہ باتیں بھی کوئی معنی نہیں آتی اس میں۔ تو ایک لحاظ سے فرق تو ظاہر ہے کہ امریکہ بھارت کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے اور پاکستان کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا یقیناً ان کے پرسپیکٹو میں ہمارا ایک درجہ کم ہے کہ ان کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بات کر لیتا ہے ہمارے وزیر اعظم سے، جبکہ بھارت کا جو ہے وزیر اعظم ان کو اویلیبل نہیں ہے ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو ٹیلی فون پہ، اور وہ ان کو وزیر خارجہ سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ صحیح طریقہ بھی یہی ہے، اسی پروٹوکول کا ہمیں ہی فالو کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ سم ہاؤ ہمارا یہ رواج رہا ہے کہ ہم بڑے میزبان لوگ ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، اس لیے ان چیزوں پہ، لیکن یہ ریاست کا معاملہ ہے، اور جس طرح دنیا چلتی ہے اس حساب سے ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی بجائے وزیر خارجہ کو ہی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں سے آیا ہوگا کہ جی ہم نے وزیر اعظم سے ہی بات کرنی ہے، تو چلیے جی وزیر اعظم سے ہی بات کروا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب پاکستان سے بھی ہمارے پی ایم آفس سے بھی ایک بڑا ڈیٹیلڈ نکلا جو ہے پریس ریلیز، لیکن میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہونے کی بجائے جو امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ریڈ آؤٹ ایشو کیا ہے، اور اس میں جو اسپوکس پرسن ہیں ٹیمی بروس، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو اسپوکس پرسن ٹیمی بروس۔ اب انہوں نے دیکھیے کیا کہا ہے کہ مارکو روبیو نے بات کی ہے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب سے، اور سیکرٹری نے یہ نواز شریف صاحب سے، اپنے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ پاکستان کو کنڈیم کرنا چاہیے جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے 22 اپریل کو پہلگام میں۔ اور پھر دونوں لیڈروں نے، یعنی مارکو روبیو نے اور شہباز شریف صاحب نے، یہ کہا کہ ہم ری افرم کرتے ہیں کہ جو جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے ان کو ہم قرار واقعی سزا دلوائیں گے، یا ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد سیکرٹری صاحب نے، روبیو صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی جو آفیشلز ہیں وہ تعاون کریں انویسٹیگیشن میں اس اٹیک میں جو یہ ہوا ہے، تو اور پاکستان کو ساتھ ساتھ انکریج بھی کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کام کریں، اور جو اس وقت ٹینشن ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، اور ری اسٹیبلش کریں ڈائریکٹ کمیونیکیشنز اینڈ مینٹین پیس اینڈ سیکیورٹی ان ساؤتھ ایشیا۔ اب جہاں تک میری معلومات ہے، جو ڈی جی ہمارے اس طرف ایم او اور ان کی طرف ان کا تو آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے ایل او سی پہ سیز فائر کے حوالے سے، لیکن یہ رہا جو ریڈ آؤٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو دیکھیے نا، روبیو صاحب یوں بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کنڈیم نہیں کیا پہلگام کے اٹیک کے ہو، تو ہمیں بڑا اوپنلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں، یونائٹڈ نیشنز کا جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے، جو ایشو ہوا تھا پچھلے دنوں، پاکستان چونکہ نان پرماننٹ ممبر ہے تو اس میں کنڈیم کیا گیا تھا پہلگام کو، اور اس وقت جو ہے ہم نے جو اپنا پریس ریلیز ہمارا ایشو ہے اس میں ہم نے کنسرن کا لفظ استعمال کیا کہ پاکستان از کنسرنڈ کہ سویلینز کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو چونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ہوا، کس نے کروایا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کنڈیم بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ تو مجاہدین نے نہیں کیا، کشمیری مجاہدین نے، اور نہ پاکستان نے کروایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فالس فلیگ ہے تو پھر آل دا مور ریزن فار اس ٹو کنڈیم دس ایکشن رادر دین اونلی ایکسپریسنگ کنسرن۔ تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس کو کنڈیم پہلے بھی کر لیتے، تو کوئی حرج نہیں تھا میرے خیال میں، کیونکہ ہم تو اگر ہم کنڈیم کرتے بھی تو ہم انڈیا کو کنڈیم کر رہے ہوتے، ان کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو کنڈیم، ان کی گورنمنٹ کو کنڈیم کر رہے ہوتے۔
مودی صاحب کو کنڈیم کر رہے ہوتے کہ آپ نے جی یہ سارا ایکشن کروایا ہے. جہاں تک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے کیوں کنسرن کا لفظ استعمال کیا، کنڈیم کیوں نہیں کیا. دوسری جانب جو ہے اپنا انویسٹیگیشن کی بات ہوئی. بابا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن آپ کروائیں، وہ تو بھارت نہیں کروانا چاہتا. تو بھارت کو آپ کائنڈلی کہیے کہ انویسٹیگیشن کروا لے، نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو جائے، یونائٹڈ نیشن سے کروا لیں کہ بھئی کس نے یہ حملہ کروایا ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بھارت اس طرف آ نہیں رہا. اور یہ تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھارت پہ تھوڑا پریشر ڈالے کہ بھئی آپ ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹینشنز کریٹ کر رہے ہیں فار نو گڈ ریزن. اس خطے میں جو ہے پاکستان تو نہیں چاہتا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہو، اور نہ ہمارا یہ مقصد ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو بہرحال طے ہونا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارا پی ایم آفس سے جو ہمارا پریس ریلیز ایشو ہوا اس میں بھی یہ بات کہی گئی. اور میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، سجیسٹ کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری بات سن لی پی ایم نے. تو انہوں نے اس بات کا بھی مارکو روبیو سے کہا کہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ اصل کاز ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس وقت تک اس ملک اس خطے میں امن آ نہیں سکتا جب تک کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے یہ حل نہ ہو. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ پرنسپل ٹاکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارا، تو وہ بھی ہمارے وزیر اعظم نے مارکو روبیو کو کنوے کر دیا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی معاملات اب چل رہے ہیں، سفارتی سطح بھی معاملات گرم ہیں. اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے پریس کانفرنسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تھوڑا سا پینک میں نظر نہیں آنا چاہیے پاکستان، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پینک کریں. ہمیں الرٹ رہنا ہے، ہائی الرٹ. لیٹ دا آرم فورسز ڈو دیئر ورک. جہاں ضرورت ہے ہمیں ضرور پریس کانفرنس بھی کرنی چاہیے، اسٹیٹمنٹس بھی ایشو کرنی چاہیے، لیکن اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھارت کو کوئی غلط سگنل نہ مل جائے کہ ہم بہت پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. اس وقت سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان گھبرایا ہوا ہے، پریشر میں ہے، اور کسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہے یہ معاملہ ٹل جائے. اور لیکن معاملہ ٹلے گا نہیں، بھارت نے بدلہ ضرور لینا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں یہ ایک سیریس معاملہ ہے اس میں، اور پھر ہر منسٹر کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے صبح شام ٹیلی ویژن میں. اور تو تھوڑا سا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو شاید ہم پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری آرم فورسز ہمیں، پاکستانی عوام کا جو ہے مرال اس وقت بڑا ہائی ہے، اور ہم کسی طور بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ.